السلام علیکم. یو سی پی ٹی وی کی ڈیفنس ڈے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم مہدی. ہم یو سی پی ٹی وی کی جانب سے تمام شہیدوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور آج اسی حوالے سے ہم یوم دفاع کے حوالے سے بات کریں گے اس ٹرانسمیشن میں. اس موقع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر قرار حیدر. آپ استاد ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فیکلٹی آف آئی ٹی کا حصہ بھی ہیں اور آپ کافی عرصے تک افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہو؟ سر چونکہ یوم دفاع کا پروگرام ہے اور آپ کا تعلق بھی پاک آرمی سے ہے تو کچھ سوالات تھے, کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنا چاہتا تھا میں. سر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں, کچھ کہانی سنائیں آپ 1965 کی. کیا اس طرح کا ماجرا تھا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے یا پاکستان ان پہ اتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ کیا سارا ماجرا تھا, کیا ساری کہانی تھی؟ اس کے لیے آپ کو پس منظر میں جانا ہوگا. جی. آپ یاد رکھیے کہ ہندوستان نے تقسیم کے بعد پاکستان کو کبھی بھی دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہیں کیا, کیونکہ ان کے جو وزیر دفاع تھے, جو نہرو کے پہلے وزیر اعظم کے ساتھی تھے, ان کا نام تھا والا بھائی پٹیل. وہ کہا کرتے تھے پاکستان اکنامکلی پولیٹیکلی وائبل اسٹیٹ ہی نہیں ہے, ایک پکے ہوئے پھل کی طرح دیر یا بدیر ہماری جھولی میں آن کے گرے گا. تو پھر لیاقت علی خان نے اپنا مشہور موقع لہرایا تھا, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ موقع دیکھ لو میرا, جو ان کا ابھی تک نشان بنا ہوا ہے, اور ہم دشمن جب بھی کبھی حملہ کرے گا ہم اس کو اٹھا کے بحر عرب میں غرق کر دیں گے. تو اس جذبے کے تحت ہندوستان کا ابھی بھی یہی خیال تھا کہ جی چونکہ پاکستان کے ہم نے تقسیم کے بعد ایسٹس روکے, اکوپمنٹ نہیں دیا, ویپنز نہیں دیے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کمزور ہے. اور امریکہ نے پاکستان کو وعدے تو کیے, روس پوری طرح ہندوستان کے ساتھ تھا اور ہندوستان اس غلط فہمی میں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ نہرو ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا وہ 64 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب تک وہ تھا اس نے غور کیجئے گا کبھی بھی جرت نہیں کی اوپن وار پاکستان کے خلاف. جو نئی قیادت آئی نا ان کی, نئی قیادت آئی, ان کی بیٹی جو تھی خاص طور پہ اندرا گاندھی, جس نے 71 میں بھی ہمارے پہ جارحانہ کیا اور 2 لخت کر دیا ہمیں, ان کو یہ خام خیالی تھی کہ جی اتنی تھوڑی آبادی پاکستان کی, اتنے محدود وسائل, ٹھیک ہے جی, اور فوج کا ہتھیاروں کا وہ بھی لیول نہیں ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایوب خان کی جو حکومت تھی اس وقت تھوڑی سی کمزور ہو رہی تھی, کیونکہ وہ فوجی جنرل تھے, پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے. 58 پہ ماشاء اللہ لگا کے وہ آئے. 65 میں ایک اور واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ قوم بٹی ہوئی ہے. کیسے ہے کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ, تمام سیاستدانوں نے ان کو کہا کہ ایوب خان جو ہے آمر ہے, اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. تو 65 میں وہ کھڑی ہوئی, دھاندلی کی گئی, ان کو ہرایا گیا. اب خود غور کر لیجئے کہ یہ شروع میں پہلے جو تھا 3-4 مہینوں میں جنوری فروری میں الیکشنز ہوئی 1965 کے. تو ہندوستان کو یہ خام خیالی تھی کہ یہ قوم ایز اے قوم بٹی ہوئی ہے, ان میں اتحاد نہیں ہے, ان میں یگانگت نہیں ہے, ان میں یکجہتی نہیں ہے. تو واقعی فوج کے تو خلاف ہی ہوگی, کیونکہ ایوب خان نے بعد میں آ کے بڑے عرصے تک وہ فوج کا انچارج رہا, کمانڈر ان چیف رہا, جس کو آپ سی او ایس کہتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, پہلے کمانڈر ان چیف کہتے تھے. اس کے بعد جنرل موسیٰ کو بنایا اس نے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ واقعی اس نے دھاندلی کی ہے بطور فوجی, بطور صدر پاکستان, تو یہ قوم فوج کے خلاف بٹی ہوئی ہے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ ان پہ ہم حملہ کریں اور ان کو مزہ چکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے میں کتنی کو, ان کو یہ بھول گئے تھے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی. خام خیالی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قوم ہے. جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کلچر دیکھیں, اگر آپ کسٹمز دیکھیں, اگر آپ آرٹ دیکھیں, اگر آپ آرکیٹیکچر دیکھیں, اگر آپ کھانے پینے کے برتن دیکھیں, آپ پہننے کا لباس دیکھیں, ہم ہر لحاظ سے ایک قوم ہے. بالکل ہندوستان ایک قوم نہیں ہے, وہ تو چوچو کا مربع, مختلف طبقات پہ مشتمل وہ ایک جتھا ہے. جیسے کہ عمران خان آج کل کہہ رہا ہے, آپ کا وزیر اعظم مسلسل کہہ رہے کہ RSS جو راشٹریہ سوام سیوک سنگھ ہے, جو کہ بڑی ایک خونخوار پارٹی ہے کشمیر میں جنہوں نے حال کیا ہوا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جتھا ہے. وہ جتھے کی شکل میں آتے ہیں, جیسے نیتے مسلمانوں پہ بھی مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں پھر وہی کہنا ہوگا دوبارہ کہ اس وقت ہم کیوں کامیاب ہوئے,
کہ ہم نے یونٹی تھی, اتفاق تھا, یکجہتی تھی, جذبہ تھا, ہمت تھی, ولولہ تھا, اور پھر اقبال کے بقول شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کش. اور ویسے بھی یہ قوم شہادت کو اپنا ورثہ سمجھتی ہے اور سعادت سمجھتی ہے, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. لیکن یہ جو ساری سوچیں تھیں جو بھارت سوچتا تھا, یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی, اور پاکستان نے پھر اپنا آپ دکھایا کہ پاکستان بھی ایک زندہ قوم ہے. نہ صرف دکھایا جی بلکہ منوایا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ شہداء کی تعداد دیکھ لیجیے, آپ شہداء کے دیکھ لیجیے, آپ کتنے جوان ہمارے افسر شہید ہوئے اس میں. فضائیہ میں دیکھ لیجیے. نیوی کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. نیوی نے, ہندوستان نے بھیجا چپکے سے حملہ کرنے کے لیے سب میرین, تو ہمارے انہوں نے جا کے ہندوستان کا جو بامبے کے قریب جو ان کو دوارکا کی بندرگاہ تھی اس کو جب جا کے تباہ کر دیا محدود سی نیول فلیٹ کے ساتھ. اور ہماری غازی سب میرین تھی, اس نے انڈر واٹر جا کے ہندوستان کو تھریٹ کیا. تو یہ تینوں کی تینوں, ایئر فورس, نیوی اور آرمی, ان تینوں نے دے موو لائک اے ویل آئلڈ مشین. اور یہ عوام کی نصرت کے بغیر, جس میں فنکار بھی تھے, شاعر بھی تھے, طالب علم بھی تھے, اساتذہ بھی تھی, سب سے بڑھ کے مائیں تھیں جو ان سپوتوں کو جنم دے رہی تھیں. تو جو مائیں عزیز بھٹی جیسے, سرور شہید جیسے, میر طفیل جیسے, راشد بن ہاس جیسے, خواجہ یونس جیسے, عزیز بھٹی جیسے, ٹھیک ہے, لالک جان جیسے, اور کیپٹن شیر خان جیسے بچوں کو جنم دیتی ہوں, اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو یہ جذبہ موزن تھا جس کی وجہ سے 65 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح سے سرفراز کیا. بالکل. تو سر جب یہ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو سب سے پہلے پاکستان کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیے, ہمارے دین کے مطابق ہمیں ہمیشہ دفاع کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے. تو پاکستان کا وہی ریئیکشن تھا جب جنگ ہم پہ مسلط کی گئی 1965 میں 6 ستمبر کو علیہ صبح. تو یہی پاکستانی فوج کا تھا. بتاتا چلوں آپ کو کہ رینجرز نے شروع میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ کام کیا اور دشمن کے جتھے کو روک کے رکھا. اس کے بعد پاکستان آرمی باقاعدہ جو تھی, باقاعدہ فوج ہماری موو کی, اور جو کچھ ہندوستان کے ساتھ ہوا, جس جارحیت کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا, اور جس طریقے سے اپنی پاک سرزمین کو ہم نے بچایا دشمن کے ناپاک ارادوں سے, حملوں سے. اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی شام کو ہم باغ جناح میں اس فتح کا جشن منائیں گے, تو آپ دیکھ لیجئے باقی تاریخ ہے خود اپنے آپ کو بتاتی ہے. صحیح ہو گیا. سر پاکستان کی جو فوج ہے اس کی قربانیوں کا تو صلہ ہم دے ہی نہیں سکتے, حق ادا کر ہی نہیں سکتے, لیکن جو اس وقت عوام تھی اس کا کیا جذبہ تھا, کس طرح وہ اپنی جو فوج ہے کٹھن وقت میں اپنی فوج کی ہیلپ کر رہی تھی؟ جی یاد رکھیے گا, بڑا مشہور محاورہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ چکا ہوں, انگریزی میں آج میں اردو میں بتاتا ہوں, کہ کسی قوم کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے عزم کو, استقلال کو, جذبے کو پہلے ہرایا جائے. تو یہ پاکستانی قوم کا جذبہ ہی تھا. بلکہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ لاہوریے خاص طور پہ جتنے زندہ دلانے لاہور ہیں, ان دنوں نے اپنی ایک دوسری خاصیت کا مظاہرہ کیا کہ جوک در جوک وہ چل رہے تھے واگا بارڈر کی طرف کہ اپنے فوجیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے. لیکن فوج نے کہا کہ نہیں, ہم کافی ہیں. اور پھر جب ہندوستان کے جہاز ہم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو لاہوریے چھتوں پہ چڑھ کے ان کو استقبال کرتے تھے. اور پائلٹس نظر آ رہے ہوتے تھے کاکپٹس پہ سے, لوگ بتاتے ہیں. لیکن یہ ایک جذبہ تھا اور ایک جو عملِ پہم تھا اور ایک جو بے باکی تھی, شجاعت جو کہ مسلمان کے خمیر میں لکھی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان لوگوں نے راشن بے شمار پہنچائے. بعض دفعہ فوجوں نے کہا, کمانڈرز نے کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے بالکل دریغ نہیں کیا. اور یہاں تک نہیں, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1.5-2 منٹ میں آپ کو, کیونکہ ایک سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے سوسائٹی کا جو کہ سوسائٹی کی نبض ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی, جس کو آپ فنکار کہتے ہیں. اس میں اگر آپ غور کیجئے, میں کہاں سے شروع کروں؟ میڈم نور جہاں سے, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرا ڈھول سپاہی تینوں رب دیاں رکھاں, یا کرنیل نہیں جرنیل نہیں, یا صوفی تبسم سے شروع کروں, اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, ٹھیک ہے, یا تنویر نقوی کو لکھوں, اے راہ حق کے شہیدوں, نسیم بیگم نے گایا ہوا ہے, یا مہدی حسن کو کہوں, خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام, شہریوں کو
غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام. تو یہ دیکھ لیجیے یہ فنکار جو تھے وہ بھی عوامی کا ایک حصہ تھے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اسی وجہ سے دشمن جو کہ بالکل دبک کے بیٹھا تھا، ان کی عوام تو اسی خوف میں رہتی تھی پتہ نہیں پاکستان کے طیارے کب آتے ہیں اور ہمارے پہ آ کے بمباری کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں بڑا واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے اسلام کے جان بازوں کی طرح لڑتے ہوئے کبھی بھی نہتے لوگوں پہ، شہری آبادی پہ ہندوستان کی حالانکہ مواقع بھی آئے، حملہ نہیں کیا. سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی، یعنی ہماری جو سوسائٹی کا ہر سیگمنٹ ہے اس نے اپنا رول پلے کیا. وہ بے شک عوام تھی، فوج تھی، اور اب آپ نے میڈیا کی بھی بات کی کہ کس طرح لوگوں نے اور کس طرح فنکاروں نے جو ہے وہ گیت گائے، نغمے نئے لے کے آئے. تو سر جب پاکستان پر جنگ مسلط کرنا ہی میں اس کو کہوں گا، کیونکہ کوئی پلاننگ سے جنگ نہیں کی گئی تھی بلکہ بھارت کی طرف سے جو جاری تھی اس کا مظاہرہ کیا گیا تھا. تو سر اس وقت جب پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو کیا پاکستان اس قابل تھا کہ وہ یہ جنگ لڑ سکے؟ آپ یاد رکھیے گا جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ہمیشہ اپنے ہتھیاروں کو تیز رکھو، خود کو مستعد رکھو، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے نا عیار، ہندوستان جیسا جو بنیا دشمن ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کر جائے. اس لیے قطعی ایسا نہیں تھا. پھر آپ دیکھ لیجیے نتائج ان کے، بالکل جواب میں دیکھ لیجیے شہدا ہمارے بریگیڈیئر شامی نے لاہور کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. پھر اگر آپ بعد میں سوال کریں گے مجھ سے فضائیہ کا، ان کے کارنامے میں بتاؤں گا. 6 ستمبر کو جو دن ہے نا جس کے حوالے سے آج کا پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، اس کو یوم دفاع پاکستان کہتے ہیں. یہ بری فوج کا ہے. 7 ستمبر فضائیہ کے لیے فضائیہ بالکل تو بالکل تیار تھی جناب، اور ایسا مزہ چکھایا کہ بعد میں دیکھیے 2019 میں فروری میں جو انہوں نے دوبارہ جسارت کی تو تیاری تھی، اور ان کے مذموم ارادوں کا ہمیں ادراک تھا. اس لیے ہم نے ایسا دندان شکن جواب دیا جیسے کہ 65 میں دیا تھا کہ ابھی تک وہ جو ہے نا، ادروائز دیکھ لیجئے کہاں ہندوستان کی آبادی، کہاں ہندوستان کی فوج 15-16 لاکھ، کہاں ہماری فوج 5-5.5 لاکھ. سر بڑی فوج نے تو بالکل جو تھا مقابلہ کیا، جو اس کے ٹینکس کا، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بالکل بارود اپنے اوپر باندھ کر لیٹ گئے تھے. تو سر فضائیہ کا کیا کردار رہا اس ساری جنگ میں؟ دیکھیے فضائیہ نے وہ کردار ادا کیا کہ جو ابھی تک اگر میں کہوں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انبیٹیبل ہے تو غلط نہیں ہوگا. 2-3 نام آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی ضرور. کیونکہ میرا تعلق چونکہ عسکری گھرانے سے ہے اور ہمیں فخر سے بتایا جاتا تھا، آج میں آپ کو بھی بڑے تفاخر سے بتا رہا ہوں. 2-3 نام بڑے مشہور ہیں. اسکواڈرن لیڈر یونس تھے، خواجہ یونس، اچھا، اندرون شہر کے رہنے والے تھے، رائٹ. انہوں نے دیکھا جب پٹھان کوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا جو کہ کشمیر اور اس کے درمیان باقی جو پنجاب کے درمیان ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کا فیول ختم ہو رہا ہے. لیکن دشمن کے جہاز جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ابھی بالکل تھوڑے عرصے کے بعد یہ اڑیں گے، ایئر بورن ہوں گے اور پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے. انہوں نے اپنا جہاز ان کے کھڑے ہوئے جہازوں پہ گرایا اور ان کو تباہ کر دیا، اور اس طریقے سے جامع شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد زندہ مثال دیکھیے ان کے ساتھ ساتھ جو تھے سرفراز رفیقی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کے ایم عالم، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن چکا ہے اس وقت ایک ہی تھا. بنگالی پائلٹ تھے. ان کا ابھی تک ریکارڈ ہے جو میں نے گینس بک کا ذکر کیا، ایک جہاز سے، اور وہ بھی وہ جہاز جو امریکہ نے ہمیں کوریا کی جنگ میں جاتے ہوئے 53 کی جنگ میں ہمیں دے کے گیا تھا. سیبر اس کا نام ہے. اس کے ساتھ اگر آپ جائیں تو یہ لارنس گارڈن کے ساتھ شارع تجارت جو ہے، پیمانے تجارت، اس پہ وہ نصب، چائنا چوک کے پاس اس پہ وہ نصب ہے. تو وہ منہ بولتا ثبوت ہے. اس جہاز کے ساتھ انہوں نے ابھی تک ریکارڈ ہے 5 جہاز دشمن کے گرائے. بالکل 1 منٹ میں 5 جہاز. ٹھیک ہے. ایم عالم جو کہ بنگالی نسل تھے اور بڑے استعمال محب وطن تھے. سو یہ فضائیہ، تبھی فضائیہ نے 7 ستمبر کو اپنا دن چنا، اپنا یوم دفاع فضائیہ جو ہے. کل آپ دیکھیں گے 7 ستمبر جب آئے گی تو جو فضا ہے پاکستان کی، ابھی تو ماشاءاللہ بڑے جدید ہمارے پاس فائٹر پلینز ہیں، ان سے گونجے گی اور قوم کو دکھائے گی اور دشمن کو بتائے گی کہ ہم ہر وقت مستعد چاقو چوبند ہیں، ہمارے پہ حملہ آور ہونے کی جسارت نہ کرنا. سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح 1965 میں بھارت نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، وہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے سدھرا نہیں ہے، حالانکہ اس کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور پھر بھی 2019 میں وہ چائے پینے کی خواہش کرتا رہا اور اس کو اپنی خواہش پوری بھی کرنی پڑی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس نے ابھی تک سبق حاصل نہیں کیا کیا؟ دیکھیں آدھا جواب تو آپ کے سوال میں ہی آپ نے دے دیا، اور چائے پینے والا بھی لندن کے حوالے سے. بالکل ایسے. لیکن یاد
رکھیے گا کہ 65 میں ہمارے پاس جو ایک فیکٹر ہے وہ اس وقت نہیں تھا، چین کی انکوالیفائڈ سپورٹ. چین ابھی ہمیں آپ دیکھ لیجئے جیسے کہ پرائم منسٹر نے کل کہا الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہمارا جو مستقبل اقتصادی وہ لنکڈ اپ ہے چین کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیے گا یہ فیکٹر نہیں تھا، ابھی یہ فیکٹر ہے. اور JF تھنڈر کو ہندوستان بھلا نہیں سکتا. F-16 ابھی امریکہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے 90s میں دیے، ابھی متروک ہو چکے ہوں گے، obsolete ہو چکے ہوں. نو. ہمارا جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہے PAC ایٹ کامرا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں تمام جدید گیجٹری کے ساتھ، ایویونکس کے ساتھ اور الیکٹرانکس کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اس کو لیس کرتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا ہندوستان ایسی وجہ نہیں ہے جو شروع میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی تک کیوں، جبکہ اس کو چائنا سے اتنی مار پڑی لداخ میں، ٹھیک ہے، ایک اس کو ترنے والا پاکستان کو سمجھنا چاہیے، کیوں نہیں کر پا رہا ہمت؟ نہیں کہ بالکل اے وطن ہم تیرے شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے عوام بھی جو ہے نا، ان کو آپ 22 کروڑ نہ سمجھیے گا، ہتھیار سے زیادہ یہ جذبہ اپنے اندر رکھتی ہیں. بالکل. اور سر نوجوان نسل کے لیے دن کتنا اہم ہے؟ دیکھیے جی، نوجوان نسل کے لیے تو دن تبھی اہم ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو تجویز دی اور آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جب آپ اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں گے. جب ایک فوج میں ایسے ہوتا ہے، جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، روز صبح جو انسٹرکٹر ہوتا ہے سب سے پہلا آ کے کام کرتا ہے فوڈ فار تھاٹ. وہ بورڈ پہ آ کے لکھتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے. تو یہاں بھی میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اپنا دن کا آغاز جو ہے ایسی موٹیویشنل ٹاک سے کریں کہ جس میں کہ ہمیں فوج کے بارے میں، عوام کے بارے میں، دونوں ایک ہی ہیں. پاکستانی فوج ہی آپ کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ اچھی بات ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. عاطف اسلم کو تو سننے جاتے ہیں، ادیکا کیانی کو تو جاتے ہیں سننے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں قوال کو بھی سننے جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں لیکچر سننے نہیں جاتے. یہ آپ پہ ہے، میرے پہ ہے، تمام ہماری اساتذہ جو تنظیم ہے، ہمارا جو پورے کے پورے اتالیق ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ جب اس چیز کو بچوں میں اجاگر کریں گے تو آپ کو پتہ ہے بچے اپنے ساتھ بالکل ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اس حوالے سے سر آج یوم دفاع، اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیے، ہمیشہ یہ سمجھیے کہ دشمن آپ پہ حملہ آور ہونے کو تیار ہے. مثال چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں، آپ چھوٹے کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جب کراس کرتے ہیں کیا کہتے ہیں راحت بیکری، تو آپ فوج کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں بیریئرز پہ کھڑے ہوتے ہوئے سپاہی کو بھی دیکھا ہوگا. میں یہاں پولیس کے سپاہی کو خدا نہ خواستہ کم تر نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ تھوڑے سے غافل ہوتے ہیں. اور فوج کا سپاہی جو ہر وقت آپ کو ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی ہونے والے دہشت گرد ہیں. تو ہماری پوری قوم کو، ہندوستان کو ایسے ہی دیکھنا ہے، خاص طور پہ نئی نسل کو، کیونکہ آپ ہمارا کل ہیں. اگر ہم آج آپ کو سنواریں گے تو ہمارا کل محفوظ ہوگا. بالکل مستقبل محفوظ. یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا، آپ ہمارے ہر پروگرام میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے اس ٹائم کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں، ہمیشہ کی طرح آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس اہم دن کے حوالے سے اپنے خیالات کو آپ تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت، آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، بہت شکریہ. سلام ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے نوجوان، اپنے لخت جگر اس دھرتی ماں پر نچاور کر دیے. سلام ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے محافظ بھائی اس وطن کی حفاظت کے لیے قربان کر دیے. اور سلام ان بیویوں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی کے ساتھی امن کی راہ میں قربان کر دیے. دفاع پاکستان کے ہر شہید کو UCP TV کا سلام. UCP TV کی جانب سے ہم دفاع پاکستان کے ہر شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.